ذہن نشین کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو صاف صاف کہہ دیا کہ آپ ان کو ڈرائیں، یعنی تبلیغ ان کو کریں، اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں ان کو بتائیں یا نہ بتائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب احباب مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام علماء کرام، یاران گرامی، یاران طریقت، اللہ کریم کا کروڑہا شکر ہے کہ جس رب نے ہمیں اس آج کے مبارک دن میں ایک بار پھر اپنے گھر میں حاضر ہونا نصیب فرمایا ہے، اور یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ جب تک زندگی ہے تیرے گھر میں آنا جانا رہے، تیرے گھر سے نسبت اور وابستگی رہے۔ الحمدللہ آج جامع مسجد انوار مرتضیٰ میں، انوار رسول میں، پھاٹک والی مسجد میں درس شعور قرآن کا پہلا سبق ہے، اور تھوڑا سا تعارف میں عرض کر دوں کہ الحمدللہ پورے راجہ جنگ کی مختلف مساجد میں دوست احباب کے تعاون اور مشورے سے یہ عزم، یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تقریباً 5 سال کے عرصے میں راجہ جنگ کی مختلف مساجد میں ہم مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو مختلف مسجدوں میں شروع ہو چکا ہے، کہیں ابھی رابطے چل رہے ہیں، وہ جیسے ہی ان کے پروگرامز فائنل ہوں گے۔ جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں ہر جمعرات اور جمعہ ہفتے میں 2 دن فجر کی نماز کے بعد درس قرآن چل رہا ہے، اس میں 30واں سپارہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا، وہ آدھے سے زیادہ ہو گیا ہے،
اسی طرح جامع مسجد مدینہ میں سورہ الکہف شروع کی، اور وہ اس کے 2 سبق میرے خیال ہوئے، ہر مہینے میں ایک پروگرام وہاں ہے، اور وہاں سورہ کہف ہی بیان ہوگی جتنے بھی وہاں پر درس ہوں گے۔ اسی طرح جامع مسجد البلال میں سورہ النور قرآن پاک کی بڑی اہم صورت ہے، تو اس کا سبق شروع کیا ہے۔ سورہ النور کے جتنے بھی سبق ہوں گے وہ وہاں پر مکمل ہوں گے۔ اسی طرح اپنے جو بغیچے میں مسجد ہے، عیدو خان والی حویلی پہ بغیچے میں، وہاں پر سورہ یاسین شریف شروع کی ہوئی ہے، تو اس کا بھی پہلا سبق وہاں ہو چکا ہے۔ جامع مسجد المرتضیٰ ترخانہ والی مسجد میں انشاءاللہ اس منگل کو، جو 2-3 دن بعد منگل ہے، اس منگل کو انشاءاللہ وہاں پر سورہ النساء قرآن پاک کی بڑی اہم صورت ہے، اس کا سبق شروع ہو جائے گا۔ اس طرح کر کے ایک پوری تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ شیڈول آپ کے سامنے آ جائے گا ابھی جیسے ہی وہ مکمل ہوگا۔ تو بات کرنے کا مقصد تھا کہ پورے راجہ جنگ کی مختلف مساجد کے اندر درس شعور قرآن کے نام سے، قرآن کے شعور کے نام سے مکمل قرآن پاک انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو آج اس مسجد کا پہلا سبق ہے، اور میں نے سورہ البقرہ یہاں شروع کی ہے، اس کی پہلی آیتیں پڑھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ قرآن پاک کو پڑھتے تو آئے ہیں لیکن اب سمجھنے کی طرف بھی آ جائیں، قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر، اس کو سمجھنے کی طرف آئیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ جس بہت بڑا کام ہے یہ جس کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو نبھانے کی توفیق دے اور صحت کے ساتھ اس کام کو پورا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، یہ ہر مہینے ہوا کرے گا۔ ہاں، یہ اچھی توجہ دلائی علامہ صاحب نے کہ ہر مہینے کا پہلا جمعہ اپنی جامع مسجد انوار رسول کے اندر پروگرام ہوا کرے گا درس قرآن کا، ہر مہینے کا دوسرا جمعہ جامع مسجد البلال کے اندر ہے، ہر مہینے کا تیسرا جمعہ جامع مسجد بابری میں ہوگا، اور ہر مہینے کا آخری جمعہ وہ بغیچے کے اندر۔ اس طرح کر کے وہ پورا ایک شیڈول ہے جو مہینے میں ایک پروگرام ہوا کرے گا ایک مسجد میں، لیکن وہ پوری تفصیل وہ اشتہار کی صورت میں انشاءاللہ جیسے وہ مکمل ہوں گے پروگرام، انشاءاللہ وہ تفصیل آ جائے گی، آپ کو اس میں دیکھنا آسان ہو جائے گا۔ اور پھر مجھے یقین کیجئے ذاتی طور پر اتنی خوشی اس بات کی ہے کہ راجہ جنگ کے مختلف کونوں سے کچھ دوست ہیں جو بڑی باقاعدگی کے ساتھ درس قرآن میں شرکت کر رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ایک حوصلہ، میرے لیے بھی ایک حوصلہ افزا بات ہے، حوصلہ ملتا ہے ماشاءاللہ۔ یہاں پر بھی میں ایک ایک کا نام لوں تو مشکل ہو جائے گا میرے لیے کہ راجہ جنگ کے کئی مختلف کونوں سے دور دراز سے دوست تشریف لائے ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سر جی تشریف لے آئے ماشاءاللہ، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح استقامت کے ساتھ آپ احباب کو، آپ کا تعاون یہ ہے کہ آپ شرکت کر لیں، اور میری خدمت یہ ہے کہ میں آپ کو جو میں کر سکتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے کر لوں۔ اللہ کریم اسی طرح مل جل کر قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور پچھلے ایک درس میں اس کی بڑی تفصیل بیان ہوئی تھی، لیکن میں خلاصہ تھوڑا سا اس کا دوبارہ سے عرض کر دوں تاکہ بات ذہن میں آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں کئی ایسی صورتیں ہیں کہ جن صورتوں کو شروع کریں تو حروف مقطعات یعنی لوح قرآنی جسے ہم کہتے ہیں، نورانی سپارے میں بھی وہ شروع میں موجود ہیں، جیسے کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، یہ سارے حروف ہیں۔ قرآن پاک کی کئی صورتیں ہیں جو ان حرفوں سے شروع ہوتی ہیں، اور اصل اور حقیقت بات یہ ہے کہ ان کا معنی اور مطلب صحیح یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ حروف مقطعات کا علم ہم امتیوں میں سے کسی کے پاس بھی اس کا حتمی علم موجود
نہیں ہے۔ جس نے بھی اس کا ترجمہ کیا، بڑے بڑے مفسرین نے، جتنے بھی مفسرین نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، انہوں نے یہی اس میں کہا کہ حروف مقطعات کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو ہے، اس کے بارے میں ہم امت کو کچھ بھی علم نہیں کہ ان کا اصل معنی کیا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب ان کا معنی ہی کسی کو نہیں بتانا تھا تو پھر ان کو رکھا کیوں قرآن پاک میں؟ قرآن پاک میں رکھا کیوں جب معنی نہیں بتانا تھا؟ تو دراصل یہ ایک اشارہ ہے، اور اشارہ اس طرح ہے کہ آپ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ سمجھیں گے کہ جب خط و کتابت ہوتی تھی، خط لکھا کرتے تھے ایک دوسرے کو، موبائل نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ عام طور پہ بندے پڑھے لکھے بھی کم تھے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ڈاکیہ ہی ان میں پڑھا لکھا ہوتا تھا۔ تو کسی کے ہاں اگر کوئی خط لے کے آتا ڈاکیہ، تو ڈاکیے سے کہا جاتا باؤ جی یہ پڑھ کے بھی سنا دیا جے، خط آیا کتوں ہے، تار کتوں آئی ہے، پڑھ کے بھی سنا دو۔ وہ ڈاکیہ پڑھ کے سنا دیتا تھا، جی تہاڈی فلاں جگہ تو تہاڈے بیٹے نے بھیجیا ہے یا فلاں جگہ تو آیا ہے، اور وہ اے سنیا دیندے نے، اے کام کہندے نے، اور یہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جب ہم نے اس کا جواب لکھا اور لکھ کے واپس بھیجا تو وہاں بھی انہوں نے کہا جی اس میں کیا لکھا ہے باؤ جی آپ پڑھ کے سنا دیں، اور باؤ جی نے پڑھ کے سنا دیا کہ ایسا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا ادھر کیا بات چل رہی ہے اور ادھر کیا بات چل رہی ہے، دونوں باتوں کا ڈاکیے کو پتہ ہوتا تھا، ڈاکیے کو پتہ ہوتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب قرآن پاک نازل ہوا، اللہ پاک رب کائنات اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، بیچ میں ایک واسطہ ہے اور وہ واسطہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس قرآن پاک کو وقتاً فوقتاً تقریباً 23 سال لگے قرآن پاک کو مکمل سرکار علیہ السلام کے قلب انور پر نازل ہونے میں۔ تو یہ 23 سال کے عرصے میں حضرت جبریل امین جتنا جتنا اللہ نے چاہا وہ لے کر آتے رہے سرکار کی بارگاہ میں۔ تو اب اللہ نے اپنے حبیب سے جو بھی باتیں کی وہ باتیں حضرت جبریل امین کو بھی پتہ ہیں، اور وہ باتیں جب قرآن کی صورت میں حکم بھی ہے کہ لوگوں تک بھی پہنچا دیں، لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ بات کیا ہوئی، جبریل امین کو بھی پتہ ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، کیا چل رہی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی خفیہ بات کرنی ہو، کوئی راز کی بات کرنی ہوتی، تو دونوں فریق جو خط بھیج رہا ہے اور جس کی طرف خط بھیجا جا رہا ہے، جس کی طرف مراسلہ بھیجا جا رہا ہے، دونوں کے درمیان کچھ کوڈ ورڈ، کچھ اشارے، کچھ آئیکنز ان کے درمیان طے ہوتے تھے کہ اگر میں اس طرح چاند ستارہ بنا کے بھیجوں نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اگر میں اس طرح گڈ گڈ کے نشان بنا کے بھیجوں نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا۔ یہ طریقہ کار تھا۔ آج بھی جو پولیٹکس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہوگا، سیاسیات کے یا لاء جو پڑھ رہے ہیں، قانون کی ڈگری جو پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ابھی بھی جو دو ملکوں کے درمیان جو سفارت خانے کی جو خط و کتابت ہوتی ہے وہ کسی بھی زبان میں نہیں ہوتی، وہ نمبروں کے اندر خط و کتابت ہوتی ہے تاکہ کوئی بھی اس خط کو پڑھ نہ سکے۔ نہ وہ انگریزی میں ہوتی ہے، نہ اردو میں، نہ عربی میں، کسی بھی زبان میں وہ خط و کتابت نہیں ہوتی۔ وہ ساری کی ساری خط و کتابت جو ہے وہ کوڈ ورڈز کے اندر ہوتی ہے، بس مخصوص لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا لکھنے والے نے کیا لکھا، وہ کیا پیغام ہے اور جواب اس کا کیا دینا ہے، وہ ایک آدھ بندے کو بس پتہ ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اب آئیں اس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائیں تو حضرت جبریل امین کو سب پتہ ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، تو حضرت جبریل امین کو بھی پتہ ہے کہ بات کہاں تک پہنچی ہے، وَالضُّحَىٰ تک بات پہنچ گئی، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ تک بات پہنچ گئی، محبوب کے رخسار تک بات پہنچ گئی، محبوب کے چہرے انور تک بات پہنچ گئی، سرکار کی زلفوں تک بات پہنچ گئی۔ جب کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو جبریل امین کو بھی پتہ ہے کہ بات سرکار کی رحمت کی ہو گئی ہے، اور رحمت بھی پھر سارے جہانوں کے لیے ہو گئی ہے، بات یہاں تک پہنچی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے راز بیان فرمانے تھے تو ان رازوں کو اللہ نے لوح قرآنی کے اندر حروف مقطعات کے اندر بیان فرمائے، اور یہ وہ راز تھے، وہ کوڈ ورڈز تھے جو صرف اللہ جانتا ہے یا اللہ کا حبیب جانتا ہے، جس نے بھیجا ہے اس کو پتہ ہے یا جس کی طرف بھیجا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا۔ یہ نہ جبریل امین کو پتہ کہ ان کا مطلب کیا ہے، اور نہ ہی ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔
اس طرح یہ قرآن پاک کے اندر حروف مقطعات کا وجود رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے راز کی باتیں کی ان کو ان کے اندر بیان کیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں جب یہ والے لفظ نازل ہوئے نا تو الف لام میم، جب یہ لفظ نازل ہوئے تو حضرت جبریل امین لے کر آئے۔ اب حضرت جبریل امین کو لفظوں کا تو پتہ ہے لیکن ان کے معنی کا نہیں پتہ۔ سرکار کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں کہ پوچھا آج کیا پیغام آیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں جی پیغام آیا ہے الف۔ تو سرکار نے فرمایا فہمت، میں سمجھ گیا۔ یہ حدیث شریف موجود ہے، امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا کہ سرکار نے فرمایا فہمت، میں سمجھ گیا۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں جی اگلا پیغام ہے لام۔ سرکار نے فرمایا فہمت، میں یہ بھی سمجھ گیا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں جی میم۔ سرکار نے فرمایا فہمت، میں یہ بھی سمجھ گیا ہوں۔ یعنی جس نے بھیجا وہ جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور جس کی طرف بھیجا وہ جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ ان حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے، خدا جانے یا خدا کا حبیب جانے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے چلیں، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ نہ اس کے معنی کے اندر کوئی شک ہے، نہ اس کی تفسیر کے اندر کوئی شک ہے، اس کے مفہوم کے اندر، نہ اس قرآن کے لفظوں کے اندر کوئی شک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آج بھی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ تینوں کتابیں آج صحیح حالت میں موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کہیں نا، کسی عیسائی سے کہیں کہ آپ پر انجیل نازل ہوئی تھی تو آپ وہ والی انجیل لے کر آئیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تو کوئی عیسائی وہ انجیل نہیں لا سکتا۔ آپ کسی یہودی سے کہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی یا حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل ہوئی تھی، وہ اسی حالت میں لے کر آئیں، وہی الفاظ عبرانی اور سریانی زبان کے اندر وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں، تو وہ الفاظ لے کر آئیں تو وہ نہیں لا سکیں گے۔ عبرانی زبان کی کتابیں موجود ہیں لیکن ان کے خود پادری کہتے ہیں کہ یہ وہ کتابیں نہیں ہیں، یہ بعد والوں نے لکھی ہیں، بعد والوں نے بنائی ہیں۔ یعنی جیسے جیسے دور بدلا ان کی کتابیں بھی بدلتی رہیں، کتابیں بدل گئیں، لفظ بدل گئے، احکامات بدل گئے، معنی بدل گئے، مفہوم بدل گئے۔ قرآن نے کئی جگہوں پر، خود قرآن نے کہا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو بدلا ہے۔ اس کا مطلب 1450 سال تو قرآن کو نازل ہوئے ہو گئے، تو اب قرآن جب کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو بدلا تو مطلب وہ پرانے شروع ہوئے ہیں اپنی کتابوں کو بدلنے، اور آج تک وہ بدلتے آ رہے ہیں۔ اور آج دیکھیں عیسائیوں کے اندر کئی فرقے ہیں اور ہر فرقے کی اپنی کتاب ہے۔ کسی فرقے سے پوچھیں آپ کی کون سی کتاب ہے، کوئی کہے گا ہماری کتاب دی ہولی بائبل ہے، کوئی کہے گا ہماری کتاب مرکس ہے، کوئی کہے گا ہماری کتاب یوحنا ہے۔ یہ مختلف انہوں نے اپنی اپنی کتابیں بنا رکھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے کتنے خوبصورت لفظ ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی کسی طرح کا شک نہیں ہے کہ یہ زمانے گزر جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، اس کی زیر زیر رہے گی، زبر زبر رہے گی، ایک حرف کا بھی اس میں کسی صورت بھی فرق نہیں آ سکتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک سے لے کر قیامت تک یہ کتاب اسی طرح محفوظ رہے گی، اور اس کی زیر زبر میں بھی کسی طرح کا فرق نہیں آئے گا، ایک حرف میں بھی کسی طرح کا فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے اور یہ اسی طرح کا کلام ہے جس طرح میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ یہ الحمدللہ مسلمانوں کو یہ اعزاز ہے کہ وہ قرآن پاک کے متعلق یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں بات سے اب بات ذہن میں آ گئی کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا سارے فرشتوں پر، میں ایمان لایا آگے ورسولہ، میں سارے رسولوں پر ایمان لایا، اور ساری کتابوں پر ایمان لایا۔ اب ساری کتابوں پر تو ہمارا بھی ایمان ہے، اور یہ اکثر عیسائی یہ اعتراض اٹھاتے ہیں مسلمانوں کے سامنے اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں کہ آپ خود
آپ کا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس وقت تک آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک ساری آسمانی کتابوں پر آپ ایمان نہیں لے کر آتے. اور یہ عام بات ہے، یہ کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی تورات کا انکار کرے گا تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. زبور کا انکار کرے مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا. انجیل کا انکار کرے تب بھی مسلمان نہیں ہے. ہمارا مسلمانوں کا جیسے تمام رسولوں پر ایمان ہے، اسی طرح تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان ہے. تو اب اعتراض یہ آتا ہے کہ جب آپ کا ایمان تمام آسمانی کتابوں پر ہے تو جو ابھی ہمارے پاس ہولی بائبل موجود ہے جو عیسائیوں کے پاس، ابھی جو یوحنا موجود ہے، جو مرقس موجود ہے، ابھی جو ان کے پاس انجیل زبور جس صورت میں بھی موجود ہے، تو ایمان لے کر آؤ اس پر. یہ کہہ کر مسلمانوں کو بہکا دیا جاتا ہے، گمراہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. ہم کہیں گے ہاں بالکل لاتے ہیں. کہتے ہیں لو جی یہ ہمارے پاس زبور ہے، اس پر ایمان لاؤ، جو جو اس میں لکھا ہے مانو. یہ ہمارے پاس انجیل ہے، اس پر ایمان لاؤ، جو جو لکھا ہے مانو اس کو. اس انجیل میں جو ابھی عیسائیوں کے پاس انجیل ہے اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ لکھا ہے. اب ہم کیسے مانیں؟ یہاں پر آ کر ایک مسلمان آدمی کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے، کنفیوژنگ کا شکار ہو جاتا ہے، متذبذب ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں اس جگہ پر. ایمان بھی ہے ساری کتابوں پر، اور اگر ان کو ابھی مانوں تو جو ان کے پاس کتابیں موجود ہے تو اس سے تو میرا اپنا ایمان ہی ختم ہو جائے گا، تو پھر میں کیا کروں؟ تو اس کا جواب سنیں. دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا ساری کتابوں پر ایمان ہے، بالکل ہے اور رہے گا. ایک بھی کتاب کا انکار ہمارے اندر جائز نہیں ہے، کفر ہے ایک بھی کتاب کا انکار. لیکن ہمارا ان کتابوں پر ایمان ہے جو ان نبیوں پر نازل ہوئی تھیں. ان کتابوں پر ایمان نہیں ہے جو ابھی ان لوگوں کے پاس موجود ہیں. ابھی عیسائی جو آپ کو کتابیں دکھائیں گے ان پر ہمارا ایمان نہیں ہے. جو انگلش میں وہ کتابیں ہیں، اردو کے اندر ہیں اور کئی زبانوں کے اندر بھی ہیں. ابھی جو ہمیں یہودی کتابیں دکھائیں گے ان پر ہمارا ایمان نہیں. کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ یہ کتابیں بدلی جا چکی ہیں، یہ کتابیں تبدیل کی جا چکی ہیں. اس وجہ سے ابھی جو ان کے پاس موجود ہیں ہمارا ان پر بالکل بھی ایمان نہیں ہے. ہمارا اس انجیل پر ایمان ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. ہمیں نہیں پتا وہ کیسی تھی، اس میں کیا لکھا ہوا تھا، جو بھی تھا ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے تھا اور بالکل سچ تھا اور برحق تھا. ہم اس کے ہر لفظ پر ایمان لاتے ہیں. جو کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوئی تھی وہ جس حال میں بھی تھی ہمارا اس پر ایمان ہے. اور جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ اس وقت وہ جیسی تھی وہ یقیناً اللہ کا سچا کلام تھا، ہمارا اس پر ایمان ہے. اور یہ بھی ایمان ہے کہ وہ ساری کی ساری کتابیں سچی تھیں لیکن ان کی شریعت ابھی لاگو نہیں ہوگی. قرآن پاک کے آنے کے بعد ان تمام کتابوں کے احکامات ختم ہو گئے، کینسل ہو گئے، منسوخ ہو گئے. اب صرف ایک ہی کتاب چلے گی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور وہ کتاب قرآن مجید ہے. اب قیامت تک قرآن مجید کا ہی حکم چلے گا اور اسی کو مانا جائے گا. یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. اب آئیں اس کے بعد فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. بڑا گہرا لفظ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. اب تقوی والے کون ہیں؟ تقوی والوں کی وضاحت خود بھی قرآن نے کی، میں وہی وضاحت کروں گا. لیکن یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ان کو کیا جائے، اور جن سے اللہ اور اس کے رسول نے بچنے کا حکم دیا، منع کر دیا، ان سے رکا جائے. اس کو تقوی کہتے ہیں. یہ ایک عام سی تعریف ہے، بڑی آسان سی اس کی ڈیفینیشن ہے کہ تقوی کیا ہے کہ جس کام کے اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ان کو کیا جائے، اور جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا اس سے رکا جائے. اس کو تقوی کہتے ہیں. اور یہ ہدایت تقوی والوں کے لیے ہے، فراڈی بندے کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے. یہ اس کے اندر یہ نقطہ چھپا ہے کہ قرآن ہر بندے کے لیے ہدایت نہیں ہے. ہر قرآن کو پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. یہ آگے چل کے اسی صورت کے اندر خود بھی قرآن نے کہا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن سے بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں اور بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں.
یہ خود قرآن نے کہا۔ اس لیے قرآن ہر بندے کے لیے ہدایت والا کلام نہیں ہے، ہر بندے کو یہ ہدایت نہیں دیتا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ قرآن ہر بندے کو منہ نہیں لگاتا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک گندا آدمی، گندے آدمی سے مراد جو دل کا گندا ہے، جب ایک گندا آدمی قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو قرآن کی آیتیں اتنی حیا والی ہیں، اتنی شرم والی ہیں کہ گندے آدمی سے قرآن کی آیتیں پردہ کر لیتی ہیں، گندے آدمی سے قرآن کی آیتیں پردہ کر لیتی ہیں، اتنی حیا والی ہیں۔ تو یہ قرآن سمجھ اسی کو آئے گا۔ قرآن جیسے دیکھیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز اس وقت تک نظر نہیں آ سکتی جب تک کہ دو روشنیاں موجود نہ ہوں، ایک دن کی روشنی یا لائٹ کی روشنی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، روشنی ہے، آپ نظر آ رہے ہیں، اندھیرا ہو جائے گا تو آپ نظر نہیں آئیں گے۔ دوسری روشنی میری آنکھ کی ہے کہ یہ روشنی اور یہ روشنی دو ہوں گی تو نظر آئے گا۔ اب روشنی تو ہو، سورج چڑھا ہوا ہے، دن نکلا ہوا ہے، اب میری آنکھوں کی روشنی نہیں ہے تو میں کسی کو دیکھ سکوں گا؟ نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو لوگوں کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی آنکھ کی روشنی ہو، پہلے اپنی آنکھ موجود ہو، پھر لوگ نظر آئیں گے۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سینے کے اندر، دل کے اندر ایمان ہو اور دل پاک اور طاہر ہو، دل طہارت والا ہو۔ جب تک دل صاف نہیں ہوگا قرآن کی باتیں کبھی بھی دل میں نہیں اتر سکتی ہیں۔ یہ دو ٹوک بات ہے کہ قرآن کی باتیں اس وقت تک دل میں نہیں اتریں گی جب تک دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور طہارت اور پاکیزگی نہ ہو۔ اور اگر دل میں انسان نفرت اور کدورت لے کر قرآن کو پڑھے گا تو پھر قرآن سمجھ نہیں آئے گا، پھر قرآن کی باتیں ہدایت نہیں بنیں گی بلکہ الٹا گمراہی بنتی چلے جائیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ہر بندے کے لیے ہدایت نہیں۔ تو قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے تو پہلے اپنا آپ پاک کر کے، اپنی سوچ اور نیت صاف کر کے قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں اور سمجھیں، پھر قرآن کی برکتیں اور قرآن کا نور دلوں میں بھی اترتا جائے گا، دماغ کے اندر بھی اترتا چلا جائے گا، دل کو بھی روشن کر دے گا اور دماغ کو بھی روشن کر دے گا۔ اب پرہیزگاروں کی رب کائنات نے نشانیاں اور علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا پرہیزگار کون ہیں؟ یہ 5 6 7 غالباً یہ نشانیاں ہیں، گن لیتے ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگاروں کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ غیب پر، غیب کیا ہے؟ جو نظر نہیں آتا وہ غیب ہے۔ مثال کے طور پہ جنت ہم نے نہیں دیکھی، غیب ہے، لیکن ہمارا جنت پر ایمان ہے کہ جنت موجود ہے۔ جہنم ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہمارا جہنم کا ایمان ہے کہ جہنم موجود ہے۔ فرشتے ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں، فرشتے موجود ہیں۔ ہم نے انبیاء بھی نہیں دیکھے، نبی بھی نہیں دیکھے لیکن ہمارا ان پر ایمان ہے کہ نبی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے لیے اپنے نبی بھیجے۔ اسی طرح ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ موجود ہے۔ ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ قیامت ہے۔ یہ ساری غیب چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ پرہیزگار وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتا ہے، جو نظر نہیں آ رہا اس پر ایمان لاتا ہے، غیب پر ایمان لاتا ہے۔ دوسری نشانی بیان فرمائی کہ ایمان لانے کے بعد کیا کرتا ہے یہ پرہیزگار، جس کو قرآن سمجھ آئے گا اس کی یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ دوسری نشانی کیا؟ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اچھا، دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کا نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، فرمایا نماز قائم کرتے ہیں، کیونکہ اگر نماز پڑھنے کا حکم ہوتا تو زندگی میں ایک بھی پڑھ لی تو کہا جاتا جی اللہ نے کہا تھا نماز پڑھو، میں نے پڑھ لی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن نہیں، فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ مطلب کیا؟ کہ جب بھی نماز کا وقت آئے
مسجد سے اذان کی آواز آئے اپنے سارے کام دھندے چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں اس کی جناب میں جھکنے کے لیے حاضر ہو جاؤ. یہ مطلب ہے نماز قائم کرنے کا. تو اس لیے فرمایا کہ وہ ایمان والے، وہ پرہیزگار، وہ تقوی والے، ان کی پہلی نشانی وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری نشانی وہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسری نشانی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنا بھی پرہیزگاری کی نشانی ہے. وہ اپنے مال پر سانپ بن کے نہیں بیٹھ گئے، حرص اور لالچ کے ساتھ انہوں نے مال جمع کر کے اور اس پر ہمیشہ کے لیے بیٹھ نہیں گئے. نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ صدقات دیتے ہیں، نہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور بالکل اپنے مال پر وہ ایسے بیٹھ گئے کہ جیسے شاید یہ کسی اور کام آ نہیں سکتا. تو رب کائنات نے فرمایا کہ وہ پرہیزگار نہیں ہے، وہ تقوی والے نہیں ہیں. تقوی والا بندہ وہ ہے، پرہیزگار وہ ہے کہ جو ہم نے دیا. اور پھر دیکھیں کتنی مزیدار بات کی، فرمایا ہم نے دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو رزق دیا، ہمارے دیے ہوئے میں سے يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں. کہ کسی اور نے تو نہیں دیا، ہمارا دیا ہوا انہوں نے خرچ کرنا ہے. تو تین نشانیاں یہاں بیان فرما دیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. چوتھی نشانی بیان فرمائی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ یہ پرہیزگار، یہ تقوی والے وہ لوگ ہیں کہ اے حبیب جو ہم نے آپ پر نازل کیا وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور آپ سے پہلوں پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اب اس کی وضاحت پہلے ہو چکی کہ ہم وہ ایمان کیسے لائیں گے، وہ اس کی ساری بات ہو چکی. تو فرمایا یہ 5 نشانیاں یہاں پر بیان ہو گئیں. پہلی نشانی کیا، ایک دفعہ دہرا لیں، کیونکہ ایک یہاں میں رک کر ایک بات عرض کر دوں کہ ایک ہے جو ہمارے جلسے کے اندر تقریر کی جاتی ہے، اس میں مزیدار باتیں، چٹ پٹی کراری باتیں اس طرح کی آئیں گی، شعر و شاعری بھی ہوگی، تو ذرا سننے والوں کا بھی دل لگا رہتا ہے. لیکن یہ قرآن پاک ہے اور اس کو ہم نے ایک ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے. اس میں کڑوی باتیں بھی آئیں گی، وہ بھی سننی پڑیں گی، میٹھی باتیں آئیں گی، وہ بھی سننی ہیں. اس میں خشک باتیں مشکل بھی ہوں گی، وہ بھی سننی ہیں. چٹ پٹی باتیں بھی آئیں گی، وہ بھی سننی ہیں. تو ہم نے اپنے مزاج کے مطابق یا عوام کے مزاج کے مطابق بات نہیں کرنی، بلکہ ہم نے قرآن کے مزاج کے مطابق بات کرنی ہے. اور جس طرح کے اس لیے اگر بات سمجھ آ رہی ہے، بات ساتھ ساتھ یاد ہوتی جا رہی ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہماری محنت پوری ہوتی جا رہی ہے. تو اس لیے آپ یہ نہ پریشان ہوں یا انتظار نہ کریں کہ شاید بیچ میں کوئی شعر بھی آئے گا تو پھر ہم تھوڑا سا ذرا جھوم بھی لیں گے. ایسا نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی گفتگو ہوگی اور ٹو دی پوائنٹ بات ہوگی، کوئی ادھر ادھر کی نہیں، صرف قرآن پاک کے اوپر ہی بات کی جائے گی. میں بات عرض کر رہا تھا کہ ایک دفعہ دہرا لیں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ نے پرہیزگاروں کی 5 نشانیاں بیان کر دیں. سب سے پہلی کیا کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری کیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسری فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، چوتھی یہ کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. یہ 5 چیزیں جس بندے میں موجود ہیں قرآن پاک اس کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ وہ کون ہیں، وہ متقین ہیں، تقوی والے ہیں، اور ان کے لیے قرآن پاک بالکل ہدایت ہے. وہ قرآن کو پڑھیں تو پڑھتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتا چلا جائے گا. اچھا، یہاں میں ایک دلچسپی کے لیے بات عرض کر دوں کہ قرآن پاک نے کہا کہ اے حبیب جو آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا ان پر ایمان لاتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بات نہیں کی، اور پورے قرآن پاک میں 20 جگہ پر اس طرح کا مضمون آیا ہے، کئی جگہوں پر اس طرح کا مضمون آیا ہے کہ جس میں فرمایا کہ آپ پر اور آپ سے پہلے نبیوں پر، آپ پر اور آپ سے پہلے نبیوں پر، بعد والے کی بات نہیں کی. اس کی وجہ کیا؟ وجہ بالکل آسان اور عام فہم وجہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا، جو آج مرزائی اور قادیانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن سرکار کے بعد اب ہمارے جو مرزا صاحب ہیں یہ نبی ہیں تو اب ہم ان کو مانیں گے،
سرکار علیہ السلام کو بھی مانیں گے، لیکن ہم کہیں گے ان کا زمانہ گزر گیا، اب ہمارے مرزا صاحب کا زمانہ ہے، وہ استغفر اللہ نعوذ باللہ وہ یہ بکواس کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے ان کا پہلے سے جواب دے دیا کہ جہاں کہا کہ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا، یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ اے حبیب آپ کے بعد والوں پر بھی کچھ آئے گا، بعد والی تو بات ہی ختم ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ قرآن کی یہ آیتیں بڑے صاف لفظوں کے اندر اعلان کر رہی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ اس لیے کہا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ نشانیاں بیان کرنے کے بعد 5 نشانیاں یہ بیان کر دیں اور چھٹی اور آخری نشانی بیان فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ، آخرت کے دن پر، یوقنون، یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایمان والے، وہ متقی، وہ پرہیزگار، ان میں یہ 6 علامتیں موجود ہوں گی، اور آخری ان میں سے یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ سکھوں کی طرح اور ہندوؤں کی طرح وہ اپنے مردوں کو جلاتے نہیں اس تصور کے ساتھ کہ فوت ہو گیا تو اس کو آگ لگا دو تاکہ اس کا سارا حساب کتاب ہی ختم ہو جائے، جل جائے اور کچھ اس کا باقی نہ بچے، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور آخرت آئے گی، قیامت آئے گی اور آنی ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنا یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے اور ہمارے ایمان کا یہ جز ہے۔ جو لوگ ان تمام چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے رب کائنات نے اب نتیجہ سنایا۔ یہ سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ یہ 6 امتحان بیان کر دیے کہ یہ 6 پیپر ہیں، اور ان 6 پیپروں کو جو پاس کر لے گا اس کے لیے نتیجہ یہ بولا، فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب بھی ہیں۔ یہ نتیجہ، رزلٹ اناؤنس کر دیا، نتیجہ بیان کر دیا کہ جو لوگ ان 6 چیزوں پر ایمان لے آئیں اور ان 6 امتحان سے، ان 6 پرچوں کو پاس کر لیں، امتحان کو پاس کر لیں، تو فرمایا ان کا رزلٹ یہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ وہ بے شک وہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ پہلا انعام کہ ان کو ہدایت کی سند مل گئی، ہدایت کا سرٹیفکیٹ رب کی طرف سے مل گیا کہ وہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ اور دوسرا فرمایا انعام یہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں۔ اب کامیاب کو آزاد رکھا، مطلق رکھا، دنیا اور آخرت کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا۔ تو قرآن کا یہ اصول ہے، عربی گرامر کا یہ اصول ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ جو مطلق ہوگا، آزاد ہوگا، اس کو آزاد ہی رکھا جائے گا، اس کو مقید نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نہ دنیا کا ذکر کیا نہ آخرت کا ذکر کیا، صرف اتنا کہا اولئک ھم المفلحون، کہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان 6 چیزوں پر ایمان رکھیں گے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ یاران گرامی، آج کی گفتگو کو انہی آیتوں پر مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ویسے رکوع میں تو 2-3 آیتیں اور موجود ہیں، اور اس کے بعد اگلی 2 یا 3 آیتوں میں اللہ پاک نے کافروں کا ذکر کیا، جیسے یہاں پر ایمان والوں کی وضاحت ہوئی کہ ایمان والے کون ہیں، اس کے بعد کافروں کی وضاحت ہوگی اگلی 2-3 آیتوں میں کہ کافر لوگ کون ہیں، اور اس کے بعد رکوع پورا ہو جائے گا تو رکوع کے بعد پھر منافقین، جو ایک تیسرا طبقہ ہے کہ جو ایمان والوں اور کفر والوں کے درمیان میں ہیں، جن کے دل میں کفر ہے اور زبان سے وہ کلمے پڑھ رہے ہیں، ان کی بات پھر اس کے بعد شروع ہو جائے گی۔ اور اگر اجازت ہو تو میرے خیال 2 آیتیں مزید ہیں، پڑھ لیں تاکہ یہ رکوع بھی مکمل ہو جائے۔ ہاں، رکوع مکمل کر لیتے ہیں، ایک رکوع مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ اے حبیب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، دوزخ سے آپ ان کو ڈرائیں
یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہاں پر اگر گفتگو کریں تو کافی سارے مسائل اس کے اندر بیان ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کافروں کے متعلق رب کائنات نے فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ایک بات واضح ہے کہ ہدایت حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو کوئی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں، اس کو ذہن نشین کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو صاف صاف کہہ دیا کہ آپ ان کو ڈرائیں، یعنی تبلیغ ان کو کریں، اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں ان کو بتائیں یا نہ بتائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی اگلی آیت کے اندر اس کی وجہ بھی آ جائے گی کہ کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ آ جائے گی، لیکن فرمایا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا پیغام اور کلام ان تک پہنچا کر اپنی ذمہ داری مکمل کر دی ہے، ذمہ داری مکمل کر دی۔ اب ہدایت نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ ان کو ہدایت دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ لیکن جس طرح کے ان کے اپنے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ جان لیا کہ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی۔ فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دل بند ہو گئے۔ دلوں پر جیسے لفافہ ہے نا، لفافے پر جب مہر لگا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب نہ اس میں کوئی نئی چیز ڈالی جا سکتی ہے، اور جو کچھ اندر ہے اس کو نہ ہی نکالا جا سکتا ہے، مطلب یہ سیل بند ہو گیا، اس پر مہر لگ گئی ہے۔ تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی، کہ سنتے ہیں، آواز ان کو سنائی دیتی ہے لیکن حق بات نہیں سنتے ہیں۔ اسی طرح ان کا دل باتوں کو قبول کرتا ہے لیکن حق بات کو قبول نہیں کرتا ہے، مہر لگ چکی۔ اور فرمایا وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں، آنکھوں پر پردے، کانوں پر اور دل پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اس وجہ سے یہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کا بھی نتیجہ اللہ نے بیان کر دیا کہ ان کا رزلٹ یہ ہے، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور کتنا بڑا عذاب ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں، کہ میں مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، کہ دنیا کا مال جتنا بھی ہے، میں اور آپ مل کر اس دنیا کا مال گن سکتے ہیں؟ کسی رجسٹر میں کوئی حساب کر سکتے ہیں؟ دنیا تو بہت بڑی ہے، راجہ جنگ کے اندر کتنے لوگ ہیں اور کتنے بندوں کے پاس کتنا مال موجود ہے، اس کا حساب لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم ایک گاؤں کے مال کا حساب نہیں لگا سکتے، اور پھر ایک شہر، پھر ایک صوبہ، پھر ایک ملک، پھر کئی ملک، بر اعظم، اور پھر کئی بر اعظم، اور پھر ساری کائنات، پھر جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، ہزاروں سال پہلے جو لوگ تھے، ان کے مال کا کون حساب لگائے گا؟ اور جو ہمارے بعد قیامت تک لوگ آنے ہیں، ان کے مال کا کون حساب لگائے گا؟ تو دنیا کا مال کوئی بھی انسان گن نہیں سکتا، کتنا زیادہ مال ہے، کتنا۔ پھر جو زمین کے نیچے مال موجود ہے، پیٹرول کی صورت میں، معدنیات کی صورت میں، سائنس کے علوم اس میں ساری ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو کوئی بھی بندہ حساب نہیں کر سکتا، اتنی لمبی چوڑی دولت ہے اس کائنات کے اندر۔ لیکن اتنی بڑی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب آپ ان سے کہہ دو کہ دنیا کا مال تھوڑا ہے۔ دنیا کا مال تھوڑا ہے۔ قل، آپ حبیب ان سے فرمائیں کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا یہ سامان تھوڑا ہے، یعنی جس سامان اور جس مال کو
ہم حساب ہی نہیں لگا سکتے، حساب میں لا ہی نہیں سکتے، وہ اللہ کے نزدیک تھوڑا ہے، تھوڑا ہے۔ تو جس رب کا تھوڑا اتنا زیادہ ہے، تو جس کو رب کہے کہ بہت بڑا عذاب، بہت بڑا عذاب، تو پھر ہماری عقل بند ہو جائے گی، ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ جس کو رب کہتا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، وہ بڑا کتنا بڑا ہوگا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ انسان کی عقل اس جگہ تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ یاران گرامی، ان کے لیے رب کائنات نے کافروں کے لیے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور مومنوں کے لیے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہ لوگ کامیاب ہیں، اور جو کفار ہیں ان کا نتیجہ فرما دیا کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یاران گرامی، اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جی ابھی آپ نے عذاب سے پہلے جو آیت پڑھی کہ اللہ نے مہر لگا دی، آپ کھڑے ہو کے بات کر لیں۔ جی جی، ویسے آپ نے بھی عذاب سے پہلے آیت پڑھی کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر پردہ ڈال دی ان کی آنکھوں پر، تو ان کے پاس تو جواب آ گیا کہ اللہ نے تو ہمارے دلوں پہ پہلے ہی لگا دی مہر۔ تو ماشاء اللہ، سوال آپ کو سمجھ آیا ان کا؟ سوال ان کا، تشریف رکھیں، سوال ان کا یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، تو یہ تو ان کے پاس دلیل آ گئی کفار کے پاس۔ وہ کہیں گے کہ قیامت کے دن کہیں گے ہمیں عذاب کیوں ہو رہا ہے بھئی، کس وجہ کا عذاب؟ وہ کہیں گے جی آپ ایمان نہیں لائے تھے اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ وہ کہیں گے ایمان اس لیے نہیں لے کے آئے تھے، اللہ نے تو ہمارے دلوں پر مہر لگا دی تھی، ہماری آنکھوں پر تو اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا، یا ہمارے کانوں پر تو اللہ نے مہر لگا دی تھی، تو ہم ایمان کس طرح لے کے آتے؟ تو اب اللہ کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لے کے آئے، تو اب ہمیں قیامت کے دن عذاب کس چیز کا، یا قبر میں عذاب کس چیز کا؟ یہ سوال ہے محترم عادل شفیق صاحب کا۔ میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، سب سے پہلے آپ کو تھوڑی بیسک چیز سمجھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کی ہر شے کا علم ہے۔ جو گزر گیا اللہ تعالیٰ کے علم میں، ہر گزرے ہوئے ایک ایک لمحے اور ایک ایک ذرے کا علم بھی ہے، اور جو قیامت تک اور قیامت کے بعد اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھی ایک ایک لمحے کا علم موجود ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ یہاں جو فرمایا گیا نا کہ مہر لگا دی، مہر اس وجہ سے لگائی، یا یہ بیان اس وجہ سے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ بعد والی باتوں کا بھی علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ جانا کہ یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اللہ کے علم میں پھر اس کو دہراتا ہوں تاکہ تھوڑی مشکل ہے بات، سوال بڑا انہوں نے ہیوی کیا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آسان کر کے بات سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، پرسوں چوتھ اگلے مہینے کیا ہونا ہے ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، ایسا نہیں کر سکتے کہ میں کسی بندے کو کھڑا ہو کے کہوں کہ جی آپ 10,000 روپے آپ کو جرمانہ ہو گیا۔ یہ کہ جی کس چیز کا؟ میں کہوں جی اگلے مہینے آپ نے فلاں جرم کرنا ہے اور اس وجہ سے آپ کو 10,000 روپے جرمانہ ہے، تو سارے کہیں گے جب میں کروں گا تو پھر سزا دے لینا، ابھی تو نہیں نا کیا، یہ کیا بات ہوئی؟ یا پولیس والا روک کے کہے کہ جی آپ کا چلان کٹے گا 1,000 روپے کا، ہم کہیں کیوں؟ کہ جی اگلے ہفتے آپ نے فلاں سگنل توڑنا ہے تو اس وجہ سے آپ کا یہ چلان 1 ہفتہ پہلے کٹ رہا ہے، تو یہ بات عقل میں آئے گی؟ تو کہیں کہ نہیں بھائی یہ کیا بات ہوئی، جب میں کروں گا تو پھر ہے نا۔ لیکن یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں آنے والے دن کا نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ شام کو رات کو بھی کیا ہونا ہے، ہمیں نہیں پتہ کل کو کیا ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک ایک لمحے کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے یہ جانا کہ یہ جو کفار ہیں، یہ کافر لوگ ہیں، یہ کبھی بھی میرے حبیب علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کبھی بھی میرے حبیب علیہ السلام کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اس وجہ سے وہ نتیجہ پہلے اللہ نے بیان فرما دیا کہ ان کے اپنے عملوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے اپنے برے کاموں کی وجہ سے اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی اپنی برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب دیکھیں، کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے نا کوئی بندہ اعتراض کرے، کسی کو کہا جائے اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ جہنم میں چلے جاؤ، تو کوئی بندہ وہاں پر کہے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے،
میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا کہ مجھے عذاب میں پھینک دیا گیا، مجھے جلا دیا گیا، مجھے کوڑے مارے جا رہے ہیں، فرشتے میری پھینٹی لگاتے ہیں، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، بڑا ظلم ہوا، تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ یہ ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ یہ ظلم نہیں کر رہا، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ جو تم بھگت رہے ہو۔ یہی ہے نا کہ وہ جو سزا ملنی ہے قیامت کے دن کافروں کو، وہ ظلم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ ان بندوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے تو ان کو کہا تھا کہ ان باتوں سے باز آ جاؤ، ان برائیوں سے باز آ جاؤ، نہ جاؤ اس رستے پر، گمراہی کے رستے پر نہ جاؤ۔ اللہ نے تو بارہا مرتبہ فرمایا، اپنا نبی بھیجا ان کو بتانے کے لیے، لیکن وہ پھر بھی مانے نہیں، تو پھر ان پر جو ہوگا وہ تو یقیناً ہونا ہی ہے۔ تو وہ ظلم نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے کانوں پر مہر ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یہ ظلم نہیں یا یہ مجبوری نہیں یا ان کو مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، ان کے اپنے کرتوتوں کا یہ نتیجہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ جی، مزید کسی دوست کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو آج کی گفتگو کے بارے میں تو کوئی حرج نہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آج کی جو ہم نے گفتگو پڑھی، ایک رکوع سورہ البقرہ کا پہلا رکوع ہم نے پڑھ لیا، اور اس میں ایمان والوں کی نشانیاں بیان ہوئیں اور کفار کے حوالے سے کچھ بات ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے مہینے میں رمضان شریف آ جائے گا، اس حوالے سے چلو دیکھ لیں گے مشاورت کر کے کہ رمضان شریف کے مہینے میں کیا شیڈول بنانا ہے، یا پھر اس کے بعد جس طرح بھی ہوگا اگلے درس میں انشاءاللہ سورہ البقرہ کا دوسرا رکوع انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس میں منافقین کے حوالے سے کافی ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، اور اس میں جو اسباق ہیں وہ انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے۔ آج کے درس میں جو بھی بیان ہوا، آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ کریم قرآن پاک کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور قرآن پاک کے سبق ہمارے لیے آسان کر دے، قرآن پاک کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور قرآن پاک پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے، اور جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں۔ جو نشانیاں قرآن نے بیان کی ہیں، اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں یہ نشانیاں ہمارے اندر آ جائیں، یہ امتحان ہم پاس کر لیں، اور جب یقین کریں کہ دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے تو پھر مطمئن ہو جائیں گے، تسلی ہوگی کہ انشاءاللہ پھر قبر میں بھی خیر ہے اور حشر میں بھی خیر ہوگی جب ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ آخری وقت تک اللہ تعالیٰ حضور کی غلامی نصیب فرمائے، دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔